اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں، یا وہی مینٹل ہیلتھ ان دی لائٹ آف اسلامک ریسورسز، اور جس کا فارسی عنوان بہداشت روانی یا سلامت روان از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے درس کا 14واں حصہ ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیا سماجی روابط کو، اجتماعی روابط کو، سوشل کمیونٹی ریلیشنز کو، اور اس میں ہم نے بتایا کہ دو مہم ترین اثرات ہیں سوشل ریلیشنز کے، سماجی رابطے کے دو اثرات ہیں، ایک ہے ضرورتوں کا پورا ہونا اور دوسرا ہے حمایت اجتماعی کی۔ ہم نے ڈیٹیل میں کل اس پر بحث کی۔ اس کے بعد ہم نے دین اسلام کی نگاہ میں بتایا کہ حمایت اجتماعی یا سماجی رابطے کی کتنی قدر و قیمت ہے، یعنی اسلام نے اپنی تعلیمات میں اس پر تاکید کی ہے کہ آپ روابط اجتماعی کو پروان چڑھائیں۔ پھر ہم نے آخری میں اثرات منفی حمایت اجتماعی کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ حمایت اجتماعی درست ہے کہ آپ کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں، سوشل سپورٹ کر رہے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی نیاز کس نوعیت کی ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی کی حمایت کریں، کسی کی سپورٹ کریں، کسی کو اسسٹ کریں، مگر وہ اس کی انسان کی کرنٹ جو ضرورت ہے، اس کی جو نیڈ ہے، اس کو پورا نہ کرے، تو اس کے ایک منفی اثرات بھی پڑتے ہیں حمایت اجتماعی کے۔ یہاں پر اپنے بحث کو ہم نے تمام کیا۔ آج کے درس میں ہم بحث کرنے جا رہے ہیں 3 ٹاپکس کی طرف جو کہ ہماری دماغی صحت پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ ہم سارے وہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جس سے ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی ہو سکتی ہے، جس سے ہماری ایک ساؤنڈ مینٹل اسٹیٹ بن سکتی ہے، اور ہم یہ آگاہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی میں مختلف ادوار میں، مختلف شرائط میں ہمارے ساتھ ایسے کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دماغی صحت کو نقصان پہنچتا ہے یا ضرر پہنچتا ہے۔ یہ 3 ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے ان میں سے ایک ہے کام کرنا، یعنی جس کو آپ جاب کہتے ہیں یا اردو میں اس کو نوکری کرنا کہتے ہیں، یا امپلائمنٹ یا سیلف امپلائمنٹ، یا کسی بزنس میں انوالو ہونا، انسان کا تاجر ہونا، تجارت کرنا، یہ ایک ٹاپک ہے، یعنی کام کرنا، یعنی مشغول رہنا کسی کام میں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے شرائط اقتصادی اور فقر، اس کے ہماری دماغی صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ شرائط اقتصادی یعنی وہی منی میٹرز، اور فقر یعنی تنگ دستی، یعنی پیسوں کا، یعنی ضروریات کا پورا نہ ہونا، فقیر ہونا، فقر، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آخری میں ہم ڈسکس کریں گے مہاجرت یعنی مائیگریشن، کہ یہ جو مائیگریشن کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر بری طرح اثر پڑتا ہے، اور اس اثر پڑنے کے نتیجے میں یہ اپنی دماغی صحت کو اس طرح سے حفاظت نہیں کر پاتے جس طرح سے حفاظت کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ ٹاپک 3 ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم امپلائمنٹ یا کام یا نوکری اور اس حوالے سے ڈسکس کریں، اس بات پہ لازم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ آگاہی دے دیں کہ روابط اجتماعی جو ہم نے ڈسکس کیا، یا یہی 3 عوامل جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اس کی بنیاد اور اس کی بیس جو ہے وہ 2 کاموں پر ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو ظاہری اور جسمانی نظافت، یعنی اسلام نے، دین اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں پاکی اور طہارت اور صاف ستھرے رہنے کی، اور مثال کے طور پہ تمیز، ایک ہائیجین اپنے اندر برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ یعنی یہی ظاہری اور جسمانی نظافت میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک آتا ہے انسان کا لباس، یعنی اس کے کپڑے پہننے کا انداز، اس کے کپڑوں کی حالت۔ دوسرا آتا ہے نظافت بدن، یعنی باڈلی ہائیجین، اور تیسرا ہے زیبائی۔ زیبائی ہے مناسب۔ اب زیبائی ہم اس کو میک اپ کو، اور مثال کے طور پہ بیوٹی پارلر جا کر جو ہے وہ 2 کلو میک اپ کرنے کو زیبائی نہیں کہہ رہے، ہم زیبائی مناسب کہہ رہے ہیں، کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم لباس کہہ رہے ہیں یعنی کپڑے ہوں، کپڑے مہنگے نہیں پہننے ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہننے ہیں۔
کپڑے جب آپ نے پہننے ہیں تو استری کیے ہوئے ہوں، کپڑے جب آپ نے پہننے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ رابطہ قائم کریں گے، اجتماع میں جائیں گے، سوسائٹی میں جائیں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے مد نظر ہونی چاہیے، ورنہ طبیعی طور پہ آپ دور ہو جائیں گے یا لوگ آپ سے دور رہیں گے۔ یعنی لباس، ظاہری لباس پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ مناسب لباس یا زیبائی ہے یا بدن کی ہائیجین ہے، بدن کی نظافت۔ بدن کی نظافت کیا؟ یعنی مثال کے طور پہ بعض اوقات دیکھیں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شاور لینے سے بہت گریز کرتے ہیں، بہت کتراتے ہیں کہ شاور نہیں لیتے، یا ہفتے میں ایک بار شاور لیتے ہیں، مگر ان کی فعالیت بہت زیادہ ہے۔ ان کی فعالیت کی نوعیت یہ ہے کہ دن میں 2 بار بھی شاور لیں تو شاید کم ہے، مگر ایک بار تو شاور 100% بنتا ہے 100%۔ مگر کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پانی سے ناراض ہیں، مثلا جب پانی سے انسان ناراض ہو تو شاور نہیں لے گا، اور جب شاور نہیں لے گا تو آپ یہ کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی فعالیت، آپ کا وہ سویٹنگ، آپ کا وہ پسینہ، وہ کون سی ایسی اسمیل لگتا ہے جو لوگوں کو آپ سے قریب کرے گا؟ کچھ لوگ تو اس میں اتنے انوالو ہوتے ہیں کہ اپنے پسینے کی بدبو ان کے لیے عادت بن جاتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اعتراف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم سے کس قدر ناراحت ہیں۔ یعنی اٹھ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مگر اس انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے پسینے کی بو کی وجہ سے، کیونکہ یہ پسینے کی بدبو اس کے لیے عادی بن چکی ہے۔ بہت سارے افراد ہم نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو مثال کے طور پہ دوسروں کو اذیت دیتے ہیں اپنے پسینے کی اسمیل سے۔ یعنی یہ مسلمان، یہ مومن، اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اپنے پسینے کی بدبو سے کسی کو بچا لے۔ یعنی کپڑوں کا پہننا، شاور لینا اور نظافت بدن، یہ لباس ہم نے دیکھیں کہ کالے لباس پہنے ہوں گے، مثال کے طور پہ مجلس میں ہوں گے، ماتم میں، محرم میں ہوں گے، اور ان کے بدن میں بری طرح پسینہ ہوگا، اور وہ پسینے سے کالے لباس پہ ایک سفید کلر کے ایک شورے کر کے مارک پڑ جاتا ہے، وہ وائٹ مارک بہت عیان ہوتا ہے۔ اس حالت میں آپ کون سی عبادت کر کے کون سی سماجی روابط قائم کریں گے؟ اس حالت میں کہ 3 میٹر کی فاصلے سے آپ کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس حالت میں آپ سماجی رابطے کیسے قائم کریں گے؟ یعنی آپ تو گھر جا کے بھی اپنے بیوی بچوں کو اذیت دیں گے۔ یعنی ممکن ہے ایک اسمیل عزیزان آپ کے لیے عادی ہو، آپ اس کے ہیبیچول ہو گئے ہوں، مگر دوسروں کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں سننا ہے، آگاہی حاصل کرنی ہے کہ میرے سماجی روابط اچھے ہونے چاہیے، میری نظافت بدن، میری لباس پہننے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے لوگ میرے قریب آئیں۔ بدن کی نظافت میں خوشبو کا استعمال ہمارے دین اسلام میں کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ خوشبو کا استعمال کریں۔ یعنی آپ ایک اچھی مقدار بھی اگر خوشبو خریدنے میں لگا دیں تو روایات موجود ہیں کہ آپ نے اسراف نہیں کیا۔ خوشبو کی اس قدر ویلیو ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ آپ نے اپنے بدن کو معطر رکھنا ہے۔ آپ نے مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کے آپ خدا پر احسان نہیں کر رہے، مسجد میں آپ نے جانا ہے، آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، آپ ایک اچھی حالت میں خوشبو لگا کے جائیں۔ مسجد میں تو 100% آپ نے ایسے جانا ہے، اور معاشرے میں، کیونکہ آپ جب معاشرے میں اپنا ایسا ظاہر، اپنی آرائش ایسی لے کے جائیں گے کہ لوگ آپ کے نزدیک آئیں، تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور لوگوں کے لیے بھی، وہ آپ کی ذہنی صحت پہ بھی اثر ڈالے گا، اور لوگوں پر بھی مثبت اثرات اس کے رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بتایا کہ ظاہری اور جسمانی نظافت کہ اسلام نے اس پر تاکید کی ہے، اور ہمیں آپ کو اس پر سوچنا ہے، تدبیر کرنی ہے، آگاہی حاصل کرنی ہے، اور آگاہی دینی ہے دوسروں کو۔ ممکن ہے کسی کو احساس نہیں ہو کہ اس کی نظافت بدن اور اس کا کپڑے پہننے کا انداز، مگر مومن برادر، مومن بھائی اپنے دوسرے مومن یا مسلمان بھائی کو آگاہ کر دے۔ یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اس کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ٹوک دے، یا کوئی اس کی اہانت کر دے۔
اہانت کرنا یہ مرحلہ بعد کا ہے. اس سے پہلے کوئی اگر اسے بتا دے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس سے یہ اسمیل آ رہی ہے، شاور لے لیں یا آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیں. یہاں پر دیکھا گیا ہے لوگوں کو کھجاتے رہتے ہیں، گرمیوں میں کھجاتے رہتے ہیں. تو کھجانا تو حل نہیں ہے، شاور لینا اور کپڑے تبدیل کرنا حل ہے. جب آپ کے بدن میں پسینہ آتا ہے اور وہ پسینہ جب آپ کے بدن میں رہتا ہے تو اس کے خشک ہونے کے بعد آپ کو مثال کے طور پہ کھجلی ہوتی ہے. تو وہ کھجلی کرنا اس کا حل نہیں ہے. کھجلی آپ کو بتا رہی ہے کہ میری نیاز کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے. کپڑوں کو چینج کر کے شاور لینا ہے مجھے. شاور تو ضروری ہے. پانی سے اتنا غصہ کیوں ہے عزیزان؟ پانی سے اتنی دوری کیوں ہے؟ پانی انسان کی حیات ہے اور ہر طریقے سے حیات ہے. تو پانی سے ناراضگی اور دشمنی نہ کریں اور اپنے آپ کو ایسا ظاہری آراستہ رکھیں کہ لوگ آپ کے نزدیک آئیں تاکہ آپ کے سماجی روابط بہتر سے بہتر ہو سکے. اس کے بعد دو عامل کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک ہے عامل کلامی اور ایک ہے عامل غیر کلامی، یعنی ایک وربل فیکٹر ہے اور ایک نان وربل فیکٹر ہے. یہ عامل کلامی اور غیر کلامی یہ رابطے اجتماعی کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں. یہ دو عامل بہت بڑے فیکٹرز ہیں. اب عامل کلامی میں کہ جو وربلی، جو کلام کے ذریعے ہم اس پر آگاہی پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ کام معاشرے میں انجام نہ دیں، اس میں ہے مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی سرزنش کرنا، اہانت کرنا، کسی سے بیجا مطالبہ کرنا، کسی کی شخصی زندگی کے بارے میں سوال کرنا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یعنی کسی سے کوئی کام کر رہا ہے انسان، اس کو آپ بیجا اعتراض کریں، مجادلہ کریں اس سے. یعنی آپ ایک ایسی چیز ہے جو اگر نہ کی جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر جب کی جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات ہیں. کسی پر تہمت لگانا، کلام کے ذریعے یہ سارے کام انجام دینا. اس سے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ غیبت چھپتی تو نہیں ہے کیونکہ کلامی ہے، کلام رہ جاتا ہے. جس سے آپ غیبت کر رہے ہیں یا اس کے دماغ میں رہ جائے گا اور یہ انسان کسی کو بتا دے گا. یا پھر آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ کبھی نہ کبھی آشکار ہو جاتا ہے. فارسی میں ایک کلام کہتے ہیں کہ دیوار موش در ہے، موش گوش در ہے. اس کو کہتے ہیں کہ دیوار کے اندر چوہے ہیں اور چوہوں کے کان ہیں. تو یعنی اگر آپ تنہائی میں بھی ہیں تو اس عامل کلامی جو روابط اجتماعی کو خطر میں ڈالتے ہیں، اس کے بارے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں. غیبت نہ کریں، کسی کو سرزنش نہ کریں، یعنی محفل کے اندر کسی کی سرزنش نہ کریں، کسی کو اہانت نہ کریں، کسی کی مذاق کے ذریعے، مسخرے کے ذریعے، شوخی کے ذریعے. کیونکہ اس کے وہ اثرات ہوتے ہیں کہ جس انسان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کم سے کم یہ انسان آپ سے دور ہو جائے گا. تو جب یہ روابط اجتماعی کو یہ ضرورتیں ہماری لازم ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے سوشل ریلیشنز کو ہرٹ کریں گی اور ضرر پہنچائیں گی، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں حساس رہنا ہے اور یہ کام انجام نہیں دینا ہے. دوسرا چیپٹر ہے عوامل غیر کلامی، یعنی یہ بھی سماجی روابط کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کو ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ہاتھ کا اشارہ، آنکھ کے اشارے، یعنی غضب و غصے کا چہرہ بنانا یا چہرے کو کسی سے پھیر لینا. دیکھیں کلام نہیں ہو رہا ہے محفل میں یا چار لوگوں میں، چار دوستوں کے اندر کلام نہیں ہے، وربلی کوئی بات نہیں ہو رہی، مگر غیر کلامی آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے، آپ کے چہرے کا انداز بتا رہا ہے، آپ کی وہ پرخاشگری اور وہ غم و غصہ، وہ کیفیت آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ ناراحتی کا اظہار کر رہے ہیں. بول نہیں رہے ہیں، اپنی باڈی سے، اپنے چہروں سے، اپنے آنکھ کے اشاروں سے اور ہاتھ پیر سے بتا رہے ہیں کہ یہ کام میرا دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو. تو یہ عوامل کلامی اور غیر کلامی کو ہمیں روکنا ہے. سماجی رابطے ہمیں برقرار کرنے ہیں. جتنے سماجی رابطے یا سوشل ریلیشنز یا کمیونٹی ریلیشنز ہمارے پختہ اور محکم ہوں گے، ہم اتنی ہی اچھی طرح اپنی کمیونٹی اور اپنے سوسائٹی کو بیٹر بنا سکتے ہیں. جتنے یہ ریلیشن مثبت اور پازیٹیو ہوں گے. یہ سارے احکام، یہ ساری باتیں، یہ ساری آگاہی ہم اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اس طرف توجہ آئے، یعنی توجہ کا مرکز بنے یہ باتیں جو ہماری بھی دماغی صحت کو خراب کرتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مضر ہیں.
تو ہر کام جو ہمارے لیے مضر ہے یا دوسروں کے لیے مضر ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا ہے. تو یہاں پر یہ ضمنی تذکرہ ہم نے کر دیا. اب آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ امپلائمنٹ یا سیلف امپلائمنٹ یا کام کرنا اور نوکری کرنا، یہ کسی کام میں مشغول ہونا، یہ کیسے ہماری دماغی صحت پہ اور ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. دیکھیں انسان کی ایک ضرورت ہے کام کرنا. اگر وہ کام نہیں کرے گا، حالانکہ یہ ایڈلٹس کے لیے ہے، بزرگ سالان کے لیے ہے، یعنی بڑے، یعنی وہ 18+ طبقہ جو ہے جو کام میں انوالو ہوتا ہے. ہم انڈر 18 کو اگر انہیں تجربے کی حد تک کسی کام میں تجربہ لینا زندگی کا تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہم جب یہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں تو یعنی ایک انسان 18 سال کے بعد سے، شناختی کارڈ لینے کے بعد سے یا پاسپورٹ لینے کے بعد یا اس کی جو ایک لیگل ایج ہے اس کے بعد جو وہ کاموں میں انوالو ہوتا ہے، امپلائمنٹ میں، سیلف امپلائمنٹ میں، تو وہ ایک اس کی زندگی کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ زندگی اخراجات کا نام ہے. زندگی میں مثال کے طور پہ فیملی کی ضروریات ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات ہیں، دوست احباب کے ساتھ تفریح پہ جانا ہے. یعنی ہم نے کل جو سماجی روابط میں ڈسکس کیا کہ یہ کام آپ اگر کریں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی اور آپ کے سوشل ریلیشنز اچھے ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس لامحالہ ایک اماؤنٹ ہونی چاہیے. تو یہ اماؤنٹ آپ کام کر کے، جاب کر کے کماتے ہیں اور اس کو سیونگ کرتے ہیں، یا اور ڈفرینٹ طریقوں سے بزنس کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے اس کو کماتے ہیں. عزیزان دیکھیں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں. ایک انسان کام کرتا ہے اور صرف کام کرنا، صرف کام میں مشغول رہنا، یعنی جاب کرنا، سیلف امپلائمنٹ کرنا، اپنے آپ کو کسی چیز میں انوالو رکھنے سے کون کون سے مثبت اثرات آتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے، دیکھیں کام کرنے والا انسان کی سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے. کہ اسلام نے بھی سستی اور کاہلی کی بری طرح مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ کاہل انسان، سست انسان نہ خود کہیں پہنچتا ہے اور نہ دوسروں کو کہیں پہنچنے دیتا ہے. تو یہ جو سستی اور کاہلی ہے یہ کام کرنے سے حل ہوتی ہے. یعنی یہ سستی اور کاہلی سے نجات دیتی ہے انسان کو کام کرنا اس کا. اس کے علاوہ اس کی ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے بھی اس کی پیشگیری ہے، یعنی بچتا ہے. کیسے؟ یعنی ایک انسان جب کام کرتا ہے، اپنے آپ کو فعالیت میں ڈالتا ہے، تو اس کی جو بدن کی نیڈ ہے فعالیت، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، وہ انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جسمانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اور بہت سی ذہنی بیماریاں جو ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر کوئی کام نہ کرے اور اس کو مثال کے طور پہ ہر کوئی تانے تشنے دے کہ کام نہیں کرتا، یہ مفت خور ہے، یہ مثال کے طور پہ ہم پہ بوجھ بنا ہوا ہے. تو یہ ورڈنگز جو سنتا ہے انسان، سست اور کاہل جو کام نہیں کر رہا، ان ورڈنگز کو سننے کے بعد اس کے دماغ میں بہت سارے منفی اثرات اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غصے کا اور افسردگی کا شکار ہوتا ہے. تو کام کرنے سے انسان کی سستی کاہلی ختم ہوتی ہے اور سستی کاہلی سے یہ نجات دیتے ہیں. دیکھیں امام علی علیہ السلام نے کام کرنے کے بارے میں ہماری ایک رہنمائی کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس کو کام کرنے میں مشغول نہ کیا تو پھر یہ نفس تمہیں اپنے بارے میں یا خود میں مشغول کرے گا. یعنی نفس، یہاں پر نفس سے مراد نفس امارہ ہے کہ نفس کو مشغول کر دو، اپنی زندگی کی ساعات کو، اوقات کو کام میں مشغول کرو، تاکہ تمہارے پاس وہ جو نفس امارہ بیٹھا ہوا ہے تمہیں بہکانے کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، اس کو موقع نہ مل سکے. تو امام علی فرما رہے ہیں کہ تم کام میں اپنے نفس کو ملوث کرو، تم کام میں اپنے آپ کو مشغول کرو، ورنہ کیا کرے گا؟ یہ نفس تمہیں اب خود میں مشغول کرے گا. اس کے علاوہ دیکھیں کام کرنا انسان کو گناہوں سے اور فساد سے روکتا ہے. فساد اخلاقی کیسے روکتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک مثال لے لیں کہ بہت سارے گناہوں کی جڑ بیکاری ہے. ایک بیکار انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی کار نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، ان امپلائمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کوئی فعالیت نہیں ہے، حتیٰ اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں اوکوپیشن یعنی مشغلہ، یعنی آپ کا شغل کیا ہے، تو انسان کہے یا میں کام کرتا ہوں یا میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو کہتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے کام ہے. تو دونوں مساوی ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ جب انسان کام نہیں کرتا اور بیکار ہوتا ہے
تو اس کو کیسے گناہوں اور فساد، اخلاقی فساد میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی مثال لے لیں آپ، ایک انسان ہے، اس کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ ڈیٹا ہے اور کام نہیں کرتا. اب کیا کرے گا یہ اپنے انگوٹھے کو گھما گھما کے، کہ ساری زندگی اگر انگوٹھے کو موبائل کی اسکرین پہ مارتا رہے اور اسکرول اپ کرتا رہے، شاید اس کی زندگی ختم ہو جائے، مگر وہ جو گوشی کے یا موبائل کے صفحے پر، وہ جو موبائل اسکرین پر ڈیٹا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا انگوٹھا گھس جائے گا اسکرول اپ کر کر کے، مگر یہ انسان اتنا بیکار ہے کہ صرف گناہوں میں، صرف اخلاقی فساد میں، کیونکہ بیکار ہے نا. جب بیکار ہے تو سوسائٹی میں نکل نہیں رہا، باہر نکل نہیں رہا، موبائل میں لگا ہوا ہے، تو موبائل میں بیٹھ کے کوئی، مثال کے طور پہ کوئی معارف اسلامی کا ماسٹرز تو نہیں کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا نا. آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ انسٹاگرام پہ بیٹھیں، ٹک ٹاک شارٹس آئے ہوئے، آپ اس کو انگوٹھے کو آپ نے گھستے رہیں اور وہاں سے بھی ڈیٹا ختم نہیں ہوگا. آپ کی زندگی ممکن ہے ختم ہو جائے، یا آپ تھک کے سو جائیں، مگر وہاں کا ڈیٹا نہیں ختم ہوتا. اس کو کہتے ہیں بیکار انسان کی ایک نشانی ہے کہ موبائل کے ذریعے اپنے آپ کو بلا وجہ کا مشغول کیا ہوا ہے، اور ممکن ہے کسی اخلاقی فساد کا بھی شکار ہو رہا ہو. اس کے علاوہ دیکھیں، کام کرنا، امپلائمنٹ، سیلف امپلائمنٹ انسان کو اقتصادی استقلال بخشتی ہے. اقتصادی جب استقلال آتا ہے انسان کے اندر، تو ذہنی صحت، دماغی صحت اس سے بہت پختہ تر ہوتی ہے جو فقر کے عالم میں ہوتی ہے. یعنی تنگ دستی کے حالت میں جو انسان کی ذہنی صحت ہوتی ہے، جب اس کے پاس استقلال آتا ہے پیسوں کا، یعنی اس کی تنگ دستی جب ختم ہوتی ہے، تو اس دور میں وہ دیکھیں کتنا خوش و خرم ہوتا ہے. اس موقع پر دیکھیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے. یہ دو رویوں کو اپنے کمپیرسن کریں، مقائسہ کریں ان دو رویوں کو، کہ جو کام کرتا ہے وہ کیسا رویہ رکھتا ہے، اور پھر جو کام نہیں کرتا، بیکار ہے، اس کا رویہ کیسا ہے. تو اگر رویوں میں فرق دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ کام کرنے یا کام نہ کرنے کی وجہ سے ہے. کام کرنا انسان کو عزت نفس بخشتا ہے، عزت نفس دیتا ہے. یعنی عزت نفس کیا؟ اگر آپ کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ جو مانگ کے اور دوسروں کے سامنے دست دراز کر کے، ہاتھ پھیلا کے جو انسان کی اپنی عزت نفس نیچے آتی ہے، اور یہ عزت نفس کا نیچے آنا اور یہ ہاتھ پھیلانا لوگوں کے سامنے، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس شخص کے دماغ پر بہت منفی اثر ڈالتی ہے. یعنی اس کو ایک پوچھی کا شکار ہوتا ہے. یعنی بے ارزش، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں سوچتا ہے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یا میں کچھ کر نہیں سکتا، میری عزت نفس نہیں ہے، یا میں نے لوگوں سے سوال کیا تو انہوں نے وہاں سے منع کر دیا، مجھے پیسے دینے سے منع کر دیا. تو یہ منع کرنا بھی اس کے اوپر زہر اثرات ڈالتا ہے دماغ پر. عزیزان، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ ہماری زندگیوں میں معمول بنی ہوئی ہیں، مگر ہماری تدبیر اور فکر نہیں ہے اس کی طرف کہ ہم کیسے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، یا کیسے اس سے پیچھے چھڑا سکتے ہیں، اور جوانوں کو کس طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایک اقتصادی استقلال اور عزت نفس کی شخصیت بنائیں، نہ کہ دوسروں کے دوش پر اور دوسروں کے کاندھوں پر ہمیشہ اپنا بوجھ ڈالنا. یہاں پر کام کرنے اور امپلائمنٹ کے حوالے سے ایک ضمنی بات کر دیں کہ بہت ساری کمپنیز میں، یعنی یہی سائیکالوجی کے شعبے میں ایک سب شعبہ ہے، ایک اس کے اندر فیلڈ ہے جس کے اندر ماسٹرز بھی ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اوکوپیشنل سائیکالوجی، یعنی روان شناسی صنعتی و سازمانی. یہ ایک شعبہ ہے جو بڑی کمپنیز کے اندر قائم ہوتا ہے، یا ممکن ہو کہ ایک ڈاکٹر یا ایک اوکوپیشنل سائیکالوجسٹ کو ایک کمپنی نے ہائر کیا ہوا، اور جہاں پر یہ اپنے امپلائیز بھیجتا ہے. یہ بہت اہم شعبہ ہے. ایک بڑی کمپنی میں، مثال کے طور پہ کمپنی میں 2000 سے 3000 کے نزدیک امپلائیز ہیں، اور وہاں پر یہ شعبہ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو کارمندان ہیں، جو کاریگر ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو ورکرز ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہاں پر، ان کی دماغی صحت اور ہر حوالے سے ان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے. اگر ان کو کام کا لوڈ ہے، ورک اسٹریس ہے، تو یہ رابطہ کرتے ہیں اسی سائیکالوجسٹ سے، یعنی وہی اوکوپیشنل سائیکالوجسٹ.
شعبہ ہے، مہم شعبہ ہے عزیزان. یہ سائیکالوجسٹ جو کمپنیز میں ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس ورکر کی مینٹل ہیلتھ کو اور اس کے سوشل ریلیشنز کو یا کام کے لوڈ کی وجہ سے کہیں اس کی ذہن پر برے اثرات تو نہیں پڑ رہے، کہیں یہ بیماری کا شکار تو نہیں ہو رہا، کام کی وجہ سے آیا یہ اپنے فیملی سے کسی ٹربل میں تو نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کام کرنا یا اوور ٹائم کام کرنے سے کہیں اس کی فیملی خطرے میں تو نہیں ہے، یعنی اس کی فیملی لائف تو کہیں ڈسٹرب نہیں ہو رہی. اور اس طرح کے بہت سارے محوروں میں یہ اوکوپیشنل سائیکالوجسٹ اس ورکر کی مدد کرتا ہے. تو یہ شعبہ جو بڑی کمپنیوں میں رائج ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دماغی صحت اور مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. حالانکہ وہ لوگ جو مثال کے طور پہ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں صرف کام کرنا ہے، اور وہ گھر جاتے ہیں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے سونے کے لیے اور دوبارہ اٹھ کے کام پہ آ جاتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے. یعنی یہ ذہنی صحت کے لیے بہت خطرناک عمل ہے. یعنی ہمیں بیلنس کرنا ہے کام کا اور اپنی ذاتی اور فیملی زندگی کا، ہمیں تعادل رکھنا ہے دونوں کے بیچ میں. اگر کسی بھی حوالے سے یہ تعادل برقرار نہ ہوا یا یہ ڈس بیلنس ہوئی کہ یا ہم کم کام کر کے زیادہ وقت اپنی فیملی کو دینے لگے، یہ بھی ضرر کا باعث ہے، یا پھر ہم زیادہ کام کر کے اپنی فیملی کو کم ٹائم دینے لگے، یہ بھی ضرر کا حامل. یعنی آپ کو تعادل لانا ہے، اور یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے کہ اپنی تحصیلات اور اپنی ایجوکیشن کو کم سے کم اس درجے پر پہنچائیں کہ آپ 9 to 5 والی جاب کریں. ابھی یہاں پر زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تحصیلات سے ایجوکیشن سے بھاگتے ہیں اور راضی ہیں کہ مثال کے طور پہ 16 گھنٹے کام کریں. تو یہ 16 گھنٹے کام کر کے تو جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اور رشد اور معنویت کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. آپ کو، یا اگر آپ ایجوکیشن کے ہٹا کے بھی دیکھیں، اپنا ایک اسکیجول بنائیں، اپنا ایک برنامہ تیار کریں کہ یہ میرا زندگی کے حصے ہیں، یہ میرے ڈپارٹمنٹس ہیں، مجھے تفریح بھی کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ مجھے پکنک پہ بھی جانا ہے، مجھے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اور مجھے یا پڑھنا ہے یا کام کرنا ہے. تو جب یہ 3-4 شعبے ہم ڈسکس کریں گے یا ان 3 شعبوں پر ہم کام کریں گے، مدیریت کریں گے، برنامہ ریزی کریں گے، تو دیکھیں گے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور ہماری دماغی صحت بھی بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہم کہہ رہے تھے، دوسرا شرائط، پہلا ہم نے ڈسکس کر لیا امپلائمنٹ اور کام، نوکری یا سیلف امپلائمنٹ یا ایجوکیشن، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. دوسرا ہے شرائط اقتصادی و فقر، یعنی یہی منی میٹرز، یہ کنڈیشن پیسے کمانے کی، اقتصاد، زندگی کا اقتصاد کیا ہے، اور فقر بتایا کہ تنگ دستی ہے اور ناداری، یعنی کسی کے پاس ضروریات زندگی گزارنے کا بھی کوئی پیسہ نہ ہو، ضروریات مہم، ضروریات زندگی، اس کو کہتے ہیں فقر کی حالت، یعنی تنگ دستی. دیکھیں یہاں پر WHO نے، کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1995 میں ایک تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی، اور اس میں بتایا کہ مہم ترین عامل جو ہے درد اور رنج و الم کا، یہ جو لوگوں کو درد اور رنج و الم ہوتے ہیں دماغی، اس کا مہم ترین عامل فقر ہے. فقر یعنی تنگ دستی، یعنی پیسوں کا نہ ہونا. اس نے WHO کے، تو آپ یقین کر لیں گے نا ان کی تو بہت ساری باتوں پہ، مثال کے طور پہ کورونا کے حوالے سے ہم نے ان کی لسٹ کو دیکھ کے دیکھتے تھے کون سی اسٹیٹ میں کورونا زیادہ ہے، اور وہ معین کرتا تھا کہ کہاں کے لیے ویکسینیشن چاہیے اور کہاں کے لیے PCR ٹیسٹ چاہیے. تو WHO کی رپورٹ 1995، اس کو اپنے طور پہ بھی گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ وہ کہتا ہے کہ مہم ترین عامل انسان کے درد و رنج و الم کا فقر ہے، فقر شدید. یعنی یہ فقر شدید انسان کے بہت سارے شعبوں کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس میں سے ایک لے لیں آپ، تعلیم و تربیت. جب انسان کہتا ہے مجھے تعلیم و تربیت لینی ہے یا مجھے پڑھنا ہے، مجھے فلانی یونیورسٹی میں جانا ہے، تو بعض اوقات بہت ساری کنٹریز میں، انڈیا، پاکستان میں ایسے شعبے نہیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں آپ کی فیس سے ریلیٹڈ.
تو جب آپ چاہیں گے کہ اپنے آپ کو تعلیم و تربیت میں ڈالیں تو آپ کو لامحالہ ایک اقتصاد، ایک پیسوں کی، ایک منی کی ضرورت ہے. اور اگر یہ منی آپ کو، یہ پیسے نہ ملے تو آپ فقر کا شکار ہوں گے، اور اس فقر سے ممکن ہے آپ کے اندر بہت ساری استعداد ہوں، اس کو آپ اپنے ہاتھ سے گوا دیں. تو ایک ہے تعلیم و تربیت کا پروان نہ چڑھنا، رک جانا، یہی پیسوں کے نہ ہونے کے حوالے سے. دوسرا ہے، دیکھیں انسان جو ہے وہ طبیعی طور پر لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. جب معاشرے میں آپ کے جیب خالی ہوتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ دوستوں میں جائیں گے، بعض اوقات دوستوں میں دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک دن وہ چائے پلائے گا، ایک دن وہ فلانا کھانا کھلائے گا، ایک دن وہ کھانا کھلائے گا، اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کے پاس تو پیسے ہیں نہیں. تو ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر وہ آپ جو شرم و حیا کی کیفیت میں جائیں گے تو آپ اس گیدرنگ میں جانا چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کو شرم آئے گی، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. یا پھر دوسرے لوگ جو بے شعور ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹونٹ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو نیش و کنائے بھی مارتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فقیر ہے، پیسے نہیں ہے، یا کنجوس ہے، یا اس طرح سی چیزیں. تو یہ انسان جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور فقر کی حالت میں ہے، یہ روابط اجتماعی سے طبیعی طور پر دور ہو جاتا ہے. دیکھیں پیسہ ہونا اور نہ ہونے میں امام علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیسے والا آدمی اگر کسی اور ملک میں بھی ہو تو اپنے وطن جیسا مزہ لوٹتا ہے، اپنے وطن میں ہے. پیسے والا آدمی اگر کسی اور اسٹیٹ میں بھی ہو تو اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ دوسرے کے وطن میں بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے وطن میں ہے. مگر فقیر آدمی اپنے وطن میں ایسا ہے جیسے فورنر ہے. فورنر ایک غریب، غریب یعنی فورنر، یعنی ایسا ہم جو جس کو کہتے ہیں غریب، ہم لوگ فقیر کو غریب کہتے ہیں، فقیر و غریب نہیں، غریب یعنی فورنر. یعنی اگر ایک انسان ایک زمین سے اٹھ کے دوسری زمین پہ جاتا ہے تو وہ جو نئی جگہ جا رہا ہے کچھ عرصے تک وہاں پر وہ غریب، غربت کی زندگی گزارے گا. غربت کہتے ہیں غریبی کو، یعنی تنہا ہے، اکیلا ہے، کسی کو نہیں جانتا، اجنبی ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ دوسری جگہ جا کر بھی خوش ہے، مگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں بھی غریب اور غربت کی زندگی گزار رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں فقر کے ہونے کی وجہ سے انسان کا ذہنی غم و غصہ، یعنی کسی ثروت مند کو، کسی امیر کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد یا اس کی زندگی کو جج کرنے کے بعد اس کے دل میں غم و غصہ اور اس کے ذہن میں منفی اثرات آتے ہیں. تنفر ایجاد ہوتا ہے اس کا کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور یہ شخص ریسٹورنٹ میں پوری کڑھائی اس نے ایسی چھوڑ دی. تو جب یہ حوادث انسان کی آنکھوں سے دکھائے جاتے ہیں تو اس کی اس حساسیت سے، اس کے اس احساس سے، اس کے ادراک میں، احساس و ادراک سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. یعنی جو آپ دیکھتے ہیں آنکھوں سے یا جو آپ سنتے ہیں اور جس کو آپ درک کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اس کی تصویر کشی کر کے اس کو معنی دیتے ہیں، اس کو میننگ دیتے ہیں اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں احساس و ادراک، پرسیپشن. تو یہ انسان جو فقر میں مبتلا ہے، جب یہ کسی کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے اور میں بھوک سے مر رہا ہوں، اور یہ ثروت مند بڑی بڑی گاڑیوں میں آ کے مثال کے طور پہ ٹیبل پہ پورا کھانا ایز اٹ از چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو وہ غم و غصے کی کیفیت اس کے دماغ پر بہت برے اثرات ڈالتی ہے. یعنی یہ تعادل خراب ہمارے معاشروں میں کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یا کوئی بہت زیادہ فقیر ہے یا کوئی بہت زیادہ ثروت مند، یا یہ متوسط طبقہ. یعنی اس کے بارے میں ہمیں تدبیر کرنی ہے کہ یا ہم اپنے آپ کو کم سے کم ایسی اسٹیٹ میں پہنچائیں کہ ہمارے فقر، دیکھیں اسلام نے تاکید کی ہے کہ فقر کے بارے میں تدبیر کرو، اپنی فقر میں نہیں رہنا ہے، فقیر نہیں بننا ہے، تنگ دست نہیں بننا ہے. اپنی خداداد استعداد کو استعمال کرو اور ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ، رشد کی طرف جاؤ، نہ کہ فقر کی طرف. فقر اختیاری گناہ ہے کہ میں فقیر کو اختیار کروں گا، میں فقیر والی لائف کو اختیار کروں گا. نہیں، فقر اختیاری میں نہیں جانا ہے.
اگر آپ کے اندر استعداد ہے اور آپ کے پاس عوامل ایسے ہیں، فیکٹر ایسے ہیں، تو اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں، رشد کی طرف لے کے جائیں، اور دوسروں کی بھی رہنمائی کریں اور دوسروں کے ہاتھ پکڑیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو دوسروں کی ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی آپ کے نزدیک آ سکے اور وہ بھی آپ کے لیول پہ آ سکے۔ اس کے بعد ہے کہ دینداری انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ یہی فقر اور فاقہ کی وجہ سے انسان اسلام سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے ہمارے پاس کہ دینداری انسان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے اسی فقر سے، اسی تنگ دستی سے، اسی پیسوں کے نہ ہونے سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ فقر کفر کی سرحدوں سے نزدیک ہے۔ یعنی ایک انسان فقر کی حالت میں ہو، اگر یہ خود نہ نکلے یا اگر اسے نکالا نہ جائے تو یہ بی ایمانی اور کفر اور بی دینی کی منزلوں میں پہنچ جائے گا، اس کی سرحدوں میں داخل ہو جائے گا۔ تو فقر بہت حساس مرحلہ ہے۔ فقر اگر کسی کے اندر آپ دیکھیں تو اس کو مشورت دے کے اس اسٹیٹ سے نکالیں۔ بعض اوقات یہاں پر یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ فقر سے نکالیں۔ یورپ میں یا ویسٹرن سوسائٹیز میں وہاں پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم منیمم ضروریات زندگی لوگوں کو دے دیں، مگر وہ دینے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاقو بھی ہے اور بندوق بھی ہے، چھینا جھپٹی بھی ہے اور چوری چکاری بھی ہے نا۔ ویسٹرن سوسائٹیز میں یہ سارے کام بہت زیادہ ہیں کہ آپ کو سوشل سپورٹ بھی ہے، آپ کو سارے کام ہو رہے ہیں، مگر آپ نے یہ چوریاں بھی کرنی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ ویسٹرن سوسائٹیز بہت زیادہ ثروت مند اور بہت زیادہ عالی مرتبے کی حامل ہیں، مگر جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ آٹے دال کے پرائسز کیا ہیں۔ بہتر وہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد آخری ہے سماج میں، اجتماع میں ایک فقیر انسان کی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور جو فقر کی حالت میں ہے، اس کی منزلت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگوں کا رویہ اس کی نسبت بہت مختلف ہے۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے نا، آپ لوگوں نے بھی اپنے اطراف میں دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہے، وہ بڑی گاڑی میں آتا ہے، بڑا بنگلہ ہے اس کا، بڑا وہ ڈاکٹر ہے، اور اس سے ایک رویے سے پیش آتے ہیں، اور ایک انسان فقر کی حالت میں اور وہ محفل میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فقر کی حالت، اس کو کہتے ہیں کہ سماجی سوشل ویلیوز کا کھو دینا، یعنی اس منزلت سے انسان گر جاتا ہے فقر کی حالت میں، لوگوں کے رویے اس سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ پیسہ ہے تو سب آپ کے ہیں، پیسہ اب ہم یہ جو پیسہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے شرعی قانونی طریقے سے کسب کرنا ہے، نہ کہ عقدئی اور دشمنی میں اور تنفر میں۔ یعنی قوانین اسلام کی پاسداری کر کے آپ نے اپنے آپ کو رشد دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس فقر سے نجات دینی ہے۔ یا آپ کسی کے اندر فقر دیکھتے ہیں تو اس فقر سے دوسرے کو نجات دیں۔ اسلام نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے اور اس پر بولا ہے کہ آپ اپنی فقر کو تدبیر دیں۔ یعنی ہمیشہ ایسا نہ بولیں کہ ایک انسان فقر کی حالت میں ہے اور وہ احساس کرے کہ میری قسمت میں یہی تھا۔ نہیں، میری قسمت میں یہی تھا یا اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میں ہمیشہ فقیر رہوں یا میرا ہمیشہ اسی حالت میں رہوں اور میں خوش ہوں۔ نہیں، اس پہ آپ نے مقاومت کرنی ہے، اس میں آپ نے تلاش کرنی ہے، آپ کی آزمائش ہے اپنی استعداد، اپنی ساری استعداد کو بروئے کار لائیں، اور ساری تلاش کرنے کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے یا میرے لیے یہی حالت بہتر ہے، میں ویٹ کروں گا کہ خدا کا میرے بارے میں کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ مگر جب تک آپ نے اپنی ساری استعداد، ساری ایبلٹیز کو اور اپنی تمام ان قابلیتوں کو جب تک استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کیسے اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ خدا میری اس حالت سے راضی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے مہاجرت اور مائیگریشن۔ عزیزان دیکھیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں مہاجرت کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں مہاجرت کرنا، یا اس مہاجرت کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یعنی کام کے سلسلے میں، اپنی جان کے خوف سے،
مال کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، بہت ساری چیزوں میں مہاجرت ہے۔ بعض اوقات لوگ مثال کے طور پہ ترکی مہاجرت کریں گے، مثال کے طور پہ ایران سے ترکی جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے ترکی ایسا ہے جیسے یورپ، یا پاکستان انڈیا سے لوگ جو ہے وہ یو کے، یورپ، کینیڈا اور امریکہ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، یا اور یورپین کسی ممالک سے لوگ کسی اچھے یورپین ممالک میں جانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو مہاجرت ہے، یہ جو مائیگریشن ہے، یہ کیسے ہمیں ہمارے دماغی صحت پر اثرات ڈالتی ہے؟ یہ اس طرح سے دماغی صحت پر اثرات ڈالتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی اسٹیٹس میں، اپنے ممالک میں، ایک دوسرے غریب ممالک میں غربت کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو افسردگی اور تنہائی اور وہ جو ہماری کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ جو ہجرت کرنے والے ہیں، یہ بہت امید رکھتے ہیں، بہت خواب دیکھتے ہیں یہ مائیگریشن کرنے والے کہ ہم فلانی اسٹیٹ میں جائیں گے اور اتنے سال کام کریں گے، اس کے بعد ایسے کریں گے اور ویسے کریں گے، مگر ان کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ ہی ٹائم بعد یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ صبح سے شام تک کام کرو اور 2 روٹی کھا کے سو جاؤ، یا اتنا کام کرو کہ یہاں پر زندگی گزار سکو عزت و احترام کے ساتھ۔ وہ سیونگ اور گھر بنانا اور وہ بہت استثنائی والے لوگ ہیں جو وہ کام کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تجارت کر کے اور زیادہ پیسہ کما کے اور گھر بھی بنا لیا اور بنگلہ بھی بنا لیا۔ اگر آپ طریقے سے چلیں گے تو آپ صرف وہاں پر بھی زندگی اپنی گزار سکتے ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں یہاں پر، دیکھیے یہ ذہن پر کیسے اثرات پڑتی ہے مہاجرت۔ مثال کے طور پہ عربستان یعنی عربی ممالک میں جو لوگ بنگلہ دیش سے اور پاکستان سے اور اس طرح کے افغانستان سے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور جو تنگ دستی اور فقر جن کے اندر زیادہ ہے، وہاں سے ایک طبقہ جن کے پاس نہیں ہے، وہ مثال کے طور پر عرب ممالک میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ سستے ورکرز زیادہ کام کرتے ہیں اور ان کو عزت بھی نہیں ملتی۔ جب یہ 3 چیزیں، یہ انسان، یہ ورکرز، جو یہ امپلائیز یہاں سے گئے ہیں، جب یہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نسبت کم پیسوں پہ کام کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی نسبت زیادہ زحمت اٹھا رہے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ دوسروں کی نسبت وہ احترام اور عزت بھی نہیں دی جا رہی، یہ 3 فیکٹر انسان کے دماغ کو پاگل کر دیتے ہیں۔ آپ نے کوئی سالم انسان اگر دیکھا ہو تو مجھے بھی اس کی شناسائی کریں۔ یہ عربستان میں، یہ عرب ممالک میں لوگ یہ جو ساری زندگیاں وہاں پر رہتے ہیں اور پیسہ بھیجتے رہتے ہیں، ان کی دماغی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں یہ، یا بہت زیادہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یعنی اتنے اچھے اور اتنے ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی مینٹل اسٹیٹ اس اسٹیج پہ نہیں ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی خراب ہے کہ صرف اب یہ غلاموں کی طرح کام کرنا جانتے ہیں۔ عزت نفس کیا ہوتی ہے؟ ان کو تو گالیاں بھی دی جائیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا، شخصیت ہی نہیں ہوتی۔ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں، شخصی انفرادی نہیں۔ یہ جو جن کی عزت نفس بھی اوپر ہے اور جو معنوی بھی ہیں اور جن کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کی جاتی اور جو پیسے بھی پورے ان کو ملتے ہیں، یہ سارے استثنائی ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں جو ہماری بحث کے آڈینس نہیں ہے، ان کو ہٹا دیں۔ ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں۔ جو میجورٹی تحقیق کرنے سے پتہ لگا، لوگوں سے سوال جواب کے ذریعے، وہ یہ پتہ لگا کہ ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان سے بدتمیزی بھی عرب کرتا ہے، ان کی احترام کا قائل بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں دیتا، کام بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ تو جب اس اسٹیٹ میں انسان پہنچتا ہے تو پھر بھول جائیں آپ ساری چیزوں کو کہ عزت نفس آئے گی اور خود شکوفائی آئے گی اور ہم ایک عالی اور سعادت اور کمال اور استقلال کے مقام پہ پہنچیں گے۔ نہیں پہنچ سکتے۔ سب کچھ انسان کے ذہن اور روان سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہاں پر اٹیک ہوئے، جب وہاں پر حملے ہوئے ذہن پر، تو پھر اس کے اثرات نہیں دکھ سکتے ظاہری طور پہ۔ شاید انسان خواب دیکھ سکتا ہے مگر وہ عملی نہیں ہو پاتے۔ اسی طرح دیکھیں ویسٹرن سوسائٹیز میں، یورپ وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنی آدھی زندگی نیشنلٹی لینے میں لگاتے ہیں
اور باقی کی آدھی زندگی اس نیشنلٹی سے فائدہ اٹھانے میں لگاتے ہیں، یعنی پوری زندگی ان کی یورپین نیشنلٹی لینے میں ختم ہو گئی. ایسا ہی ہے. یعنی آپ نے آدھی زندگی مثال کے طور پہ لگائی کہ میں نیشنلٹی تک پہنچوں گا. اب جب میں نیشنلٹی تک پہنچ گیا اور میں نے اس کنٹری کا پاسپورٹ لے لیا تو باقی ماندہ زندگی میں کہاں لگاؤں گا؟ اس پاسپورٹ سے بینیفٹ لینے میں. تو آپ کی جب پوری زندگی ختم ہو گئی اور یہ انسان مومن بھی ہے، یہ انسان مومن بھی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب خدمت خلق کا کیا ہوگا؟ اب انسان کی سعادت و کمال کا، اب وہ جو معاشرے میں مسئولیت تھی اور وہ جو ذمہ داری تشیع کے حوالے سے ہمارے کندھوں پر تھی، اور وہ جو امام زمان کا ہم دم بھرتے تھے، اور وہ جو امام زمان کے لیے ہمیں کام کرنا تھا، اور وہ جو ان کے لیے ان سے لوگوں کو نزدیک کرنا تھا، امام مہدی کا نام لینا لوگ بھول گئے، ان کو نزدیک لانا تھا کہ ایک آخری امام ہے، خدا کا نظام ہے. وقت آئے گا جب سب کا عقیدہ عزیزان یہ بن جائے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی شرائط اقتصادی اور رفاه اور فقر کو دینی ہے، تو پھر پیچھے مسئولیت نہیں بنتی. یہی جو ہم نے 3 چیزیں بیان کی کہ کام کرنا، امپلائمنٹ یا نوکری یا سیلف امپلائمنٹ، اور ہم نے مہاجرت کو ڈسکس کیا. یہ سارے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان ساروں کو کام کرنے کے بعد بھی آپ کی ذمہ داری اور مسئولیت اپنی جگہ قائم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی بس اسی میں لگا دی ہے کہ شرائط اقتصادی، کام کاج اور مہاجرت، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. جب ان تینوں کو آپ نے زندگی گزارنے کے لیے رکھنا ہے، مگر اپنی ذمہ داری، اپنی مسئولیت، اپنا وہ خدمت خلق کا جذبہ، اپنا وہ نظریات، انقلاب، امام مہدی، امام زمان کو نہیں کرنا ہے. یہ تشیع سے میری خواہش ہے کہ آپ نے پوری زندگی اپنی اس میں نہیں لگا دینی ہے کہ مجھے خوشحال رہنا ہے ہر قیمت پر. دیکھیں جب آپ یہ فارمولہ لگاتے ہیں نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہاں تک ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کی نیڈ ہے، اسلام کہتا ہے اوکے درست ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ چیز اچھی لگتی ہے، مجھے خریدنی ہے، اسلام کہتا ہے نو پرابلم، آپ خرید لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اسلام کی تعلیمات وہاں پر آ کے آپ کا راستہ روکتی ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلانی چیز چاہیے ہر قیمت پر. یہ جو ہر قیمت پر آپ یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں، اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے. تعلیمات اہل بیت اس کی سخت مخالفت کرتی ہے کہ آپ نے درست ہے، آپ نے مہاجرت کرنی ہے اپنے اقتصاد کو بہتر کرنے کے لیے، آپ نے مہاجرت کرنی ہے اپنی جان بچانے کے لیے، آپ نے جانا ہے مثال کے طور پہ پناہندگی لینی ہے، اسائلم لینا ہے اپنی جان کے خوف سے. اسلام کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے، وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اپنی جان بچاؤ، اپنے اقتصاد کو بہتر کرو، یہاں پر نہیں رہ سکتے وہاں پر جا کے کچھ کام کرو. جب اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ یہ شرط نہ لگائیں کہ مجھے وہاں پر جانا ہے یا مجھے یہ کام انجام دینا ہے ہر قیمت پر. ہر قیمت پر نہیں، یہ کنڈیشن ہٹا دیں اپنے دماغ سے. پہلے آپ کے دماغ میں تفکرات میں آتی ہے، بعد میں آپ اپنے عملی زندگی میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ ہر قیمت والی کنڈیشن کو آپ ہٹا دیں. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے کیونکہ یہ ہر قیمت پر ممکن ہے اس کی قیمت آپ کی ذمہ داری اور آپ کی مسئولیت ہو، ممکن ہے اس کی قیمت آپ کی شخصیت و عزت نفس ہو، ممکن ہے اس کی قیمت بہت ساری ایسے اقدار اور دینی ویلیوز ہوں جس کو آپ داؤ پہ لگا دیں. قیمت آپ نہ بولیں ہر قیمت پر میں یہ کام کروں گا ہر قیمت پر. آپ کو اس کے برعکس آپ کو بولنا چاہیے کہ میں خدا کی طرف رشد کروں گا، اپنی مسئولیت کو، اپنی استعداد کو استعمال کروں گا، اور اس راستے کے درمیان جو بھی ہرڈلز آئیں گے میں ان مشکلات کو برداشت کروں گا. واحد چیز ہے سعادت اور کمال. انسان کی خلقت کا مقصد واحد ہے اور وہ ہے سعادت اور کمال ہے، دنیاوی و اخروی. یہ ہے مہاجرت کے بارے میں. ہمارے پاس رسول خدا کی مہاجرت ہے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے کہ وہ اسلام کے رشد کے لیے جان کے خوف سے اور بہت ساری
بہت ساری علتوں کی وجہ سے یہ ہجرت ہمارے سامنے ہے، مگر یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ مہاجرت، یعنی مہاجرت اپنی عام زندگیوں میں جو انسان ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کی طرف مائگریشن کرتے ہیں، مائگریشن کرنا. دیکھیں قرآن میں اس مائگریشن کے حوالے سے ایک آیت ہے، اس کو کوٹ کر دیتے ہیں. یعنی اسلام کہہ رہا ہے آپ کو کہ اگر رشد انسان، ارتقاء سلامت ذہن اور دینداری کو خطر ہو، یہ تین چیزوں کا خطر ہو تو مہاجرت کرو. تمہاری دینداری خطرے میں، تمہاری سلامت روان، سلامت ذہن، دماغی صحت خطرے میں، تمہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے بہت ساری شرائطوں کی وجہ سے، یا تمہاری رشد انسان، رشد معنوی، آپ کو بہت سارے پریشر ہے، اسٹریس ہے، آپ کو نہیں پروان چڑھنے دیا جا رہا. ان تین حالتوں میں اسلام کہتا ہے کہ مہاجرت کرو، نو پرابلم، مہاجرت کرو، مائگریشن کرو. قرآن میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا کنا مستضعفین فی الارض. یہ کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم مستضعف سے، ہم کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض، زمین میں. قالوا، ان سے کہا جائے گا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، وسیع نہیں تھی اللہ کی زمین. فتہاجروا فیہا، کہ تم مہاجرت کرتے، ہجرت کرتے اس میں. مگر یہ ہجرت کرنا ان تین چیزوں میں، آپ کی رشد انسان، آپ کی دینداری اور سلامت ذہن و روان، ان تین حالتوں میں آپ کو مہاجرت کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مہاجرت کریں گے تو آپ نے اقتصادی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مہاجرت کی ہے، مگر اس میں آپ کو خدا کے قوانین کی بھی پاسداری کرنی ہے. اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داریاں جو شیعہ ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے کاندھوں پر ہیں، وہ آپ نے بجا لانی ہے اور ان کو انجام دینا ہے. آگے آنے والے درس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنالوجی اور میڈیا کے منفی اثرات دماغی صحت پہ کیسے رونما ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.